تو مجھے پتہ چل گیا کہ ان لوگوں نے میرا قبر میرے ہی ہاتھوں کودا اور زیادہ خوف طاری ہونے کی وجہ سے اسی ہی گڈھے میں گر گیا اور لگاتار پانی مانگنے لگا کہ نہیں، میں نے پیاسا نہیں مرنا ہے۔ اور یہ لوگ بڑی بڑی چھریاں اور تلواریں ہاتھ میں لیے گڈھے کے ارد گرد کھڑے ہیں اور چلا رہے ہیں کہ کام کرو، مگر مجھے پتہ چل گیا کہ مرنا تو ضرور ہے اور مزید کام کرنے سے انکار اور بھاگنے کو ترجیح دی۔ اب میں بشارت موٹا پارسیبان لڑکا اور عورت شوہر سمیت پیسے دیے بغیر ان کی قید میں ہے، اور اگلے چند گھنٹے یا چند دن ہمارے لیے کسی موت سے کم نہیں تھے۔ ہر ایک کے دل اور گلے کے درمیان یہ بات کسی ہڈی کی طرح اٹک گئی تھی کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ کس رویے سے پیش آئیں گے۔ اگر ہم نے پیسے دینے سے انکار کیا تو کون سا ظلم ہم پر ڈھایا جائے گا، اور اگر اپنے گھر پیسہ منگوانے کے لیے کال کیا تو نہ جانے گھر والوں پر کون سا قیامت ٹوٹ پڑ جائے گا۔ اس ساری باتوں کو دل میں سوچتے ہوئے جب گاڑی پکے روڈ پر چڑھ گئی اور کسی آبادی کے قریب پہنچی تو بشارت نے چلتی گاڑی کے شیشے سے چھلانگ لگا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا، مگر اس وقت موت نے اس کا ساتھ نہیں دیا اور ایک طویل زندگی افغانستان میں اس کی انتظار کر رہی تھی، جو کہ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ ایرانی پولیس کے ہاتھے چڑھ گیا ہے۔ خیر، بشارت کے واقعے کے بعد تمام گرنائے پر چوکنا ہو گئے اور گاڑی کا سپیڈ مزید بڑھانے لگے۔ اسی دوران ہم کسی چوک پہنچ گئے جو کہ ایک بازار سے ہوتے ہوئے باہر کی طرف نکل رہا تھا، اور عین اسی چوک میں ہمیں پولیس کی گاڑی نظر آئی جو کہ مخالف سمت سے ہماری طرف آ رہی تھی، مگر بدقسمتی سے جب وہ ہمارے قریب پہنچی تو چوک میں الگ سمت کی طرف مڑ گئی اور بڑے سپیڈ سے کسی ایمرجنسی کی طرف جا رہے تھے، اور ہم اسی بازار سے ہوتے ہوئے پکے روڈ سے کچے میں اتر گئے اور کچے سے سفیدوں کی جنگلوں میں، اور اسی جنگلوں میں آدھا گھنٹہ سفر کرتے ہوئے ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں آسمان کو چھوتے ہوئے لمبی لمبی سفیدوں کے گھنے جنگل کے بیچوں بیچ ایک کمرہ بنا ہوا تھا، اور ان لوگوں نے ہمیں وہاں اتار کر کمرے کے اندر دھکیل کر باہر سے لاک لگا دی۔ ٹھیک 15-20 منٹ کے بعد یہ لوگ واپس آ گئے اور ہم باقی جو 4 لوگ پیسے دیے بغیر یہاں پر موجود تھے ہمیں مخاطب کر کے کہا کہ 1 گھنٹے میں آپ سب کا پیسہ ہمارے اکاؤنٹ میں ہونا چاہیے، بصورت دیگر آپ کے ساتھ ہر قسم کا ظلم روا رکھنا ہمارا شوق ہوگا۔ اور سب سے پہلے میں، جو کہ دروازے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، مجھے اشارہ دیا کہ آپ باہر آئے، اور جب میں باہر گیا تو ان گڈنائپر نے ہمارے سارے موبائل میرے سامنے رکھے اور پوچھا کہ اس میں سے آپ کا موبائل کون سا ہے۔ اس وقت میں نے اپنے موبائل کی نشاندہی کی اور ہاتھ بڑھا کر اپنا موبائل اٹھایا، اور ایک گڈنائپر میرے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر غصے سے کہنے لگا کہ موبائل کا لاک کھول کے ہمیں دو۔ اس دوران میں سمجھ گیا تھا کہ یہ لوگ میرے ایجنٹ یا گھر والوں کے نمبر کی تلاش میں ہے، مگر اچھی خبر یہ ہے کہ میں نے انصار کے مشورے کے مطابق اپنے موبائل سے تمام نمبر تہران میں ہی ڈیلیٹ کیے تھے، اور یہ اس لیے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہمیں راستے میں اسی طرح کی انسانی اغواکاروں کا سامنا کرنا پڑے تو اس قدر کے حالات میں پھر میں ناک سے لٹکا نہ رہوں۔ اور منصور انصار ایجنٹ ابو اور پاکستان میں بیٹھے میرے بھروسے مند بندے کا موبائل نمبر میں نے اپنے پینٹ کے بیلٹ کے الٹے سائڈ پر لکھے تھے، جو کہ بیلٹ کے الٹے سائڈ پر ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آ رہے تھے، اور خدا نہ خواستہ اگر کہیں مجھے پینٹ کھولنے کی ضرورت پڑ جائے تو بھی بیلٹ پینٹ کے ساتھ چپکا ہونے کی وجہ سے پھر بھی یہ موبائل نمبر کوئی معلوم نہیں کر پائے گا، جس سے کسی بھی ایمرجنسی کی حالت میں صرف اور صرف میں استفادہ کر سکتا تھا۔ خیر، جب میں نے اپنے موبائل کا پاسورڈ کھول کر ان گڈنائپر کے ہاتھ میں تما دیا تو ان لوگوں نے سب سے پہلے میرے موبائل نمبر چیک کی، جو کہ موبائل میں موجود نہ ہونے کی وجہ سے قیامت برپا کرنے لگے، اور مجھے کچھ مار پیٹ دینے کے بعد دوبارہ مخاطب کیا کہ ہمیں تمہارے ایجنٹ یا گھر والوں کا نمبر چاہیے، مگر میں نے صاف انکار کیا کہ نہ تو میرے پاس ایجنٹ کا اور نہ میرے گھر والوں کا نمبر ہے، اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہنے لگا کہ گاڑی سے کودا ہوا لڑکا میرا بھائی تھا، جو کہ ایجنٹ اور گھر والوں کے نمبر اس کے موبائل میں تھے۔ اب یہاں پر ایک نیا ایشو سامنے آ گیا، اور وہ یہ کہ ان لوگوں نے بشارت کا موبائل میرے پاس لایا کہ ان کا پاسورڈ کھولو، یہ آپ کا بھائی ہے اس لیے آپ کو پاسورڈ کا پتہ ہوگا، جو کہ مجھے پاسورڈ معلوم نہیں تھا اور نہ ہی میں بشارت کو جانتا تھا، بس اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ پتہ کھیل دیا، جو کہ کسی حد تک کامیاب رہا، مگر پھر بھی مجھے مار پڑی۔ مگر اس دوران یہ لوگ اس موٹے پہلوان پارسیبان افغانی لڑکے سے بھاری رقم وصول کرنے میں کامیاب ہوئے، جس کی وجہ سے سب کا دھیان بڑھ گیا اور سارے کے سارے اس لڑکے کے ارد گرد جمع ہونے لگے، جس کی وجہ سے مجھے تھوڑا راحت محسوس ہونے لگا۔ یہ لوگ مجھ سے میرے ایجنٹ یا گھر والوں کا نمبر اس لیے مانگ رہے تھے کہ مجھے مارتے ہوئے یا میرے گلے پر چھری رکھتے ہوئے ویڈیو بنائیں اور میرے گھر والوں کو بھیج دے اور میرے گھر والوں سے بھاری رقم وصول کرنے میں کامیاب ہو جائے، مگر میں پیچھے اتنے پڈے کر چکا ہوں کہ یہاں مزید نقصان کرنے کی سکت نہیں تھی مجھ میں۔ اب میں زندگی کے اس موڑ پہ کھڑا ہوں کہ جہاں مجھے لگتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ بھی ہو جائے مجھے کچھ فرق نہیں پڑے گا، اور کسی کا برا رویہ تکلیف دہ نہیں ہے، کسی کا سامنا کرنے سے مجھے ڈر نہیں لگتا، کسی کے قاتل نظروں کو دیکھنا یا بات کرنا میرے لیے اہم نہیں رہا،
توقعات کی دنیا بکھر چکی ہے اور اب جو کچھ بھی ہے سب حالی ہے۔ خیر ہم میں سے ہر ایک سے پیسے وصول ہو چکے ہیں، مگر اس دوران میں اور وہ عورت پیسے دیے بغیر رہ چکے ہیں۔ ان لوگوں نے اس عورت کو اندر کمرے میں رکھا ہوا تھا اور اس سے ایجنٹ کا نمبر حاصل کرتے ہوئے لگاتار اس سے رابطے میں تھے اور مجھ سے موبائل نمبر حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے، مگر ان کا تجربہ تھا کہ کہیں نہ کہیں مجھے گھر والوں کا نمبر یاد ہوگا جو کہ میں نے آسانی سے نہیں بتانے والا، تو لہٰذا ان کے مطابق اب مجھ پر تھوڑا سا ظلم کرنا چاہیے۔ اور باقی سارے لڑکوں کو گاڑی میں بٹھا کر وہاں سے نکال دیا اور مجھے کمرے کے اندر لے گئے اور کڑے کڑے کمرے کے مین پلر کے ساتھ ہاتھ پیچھے باندھتے ہوئے باندھ لیا اور لکڑی کے چھوٹے چھوٹے گوٹ کے لا کر میرے جوتوں کے اندر میرے ٹہنوں کے نیچے رکھ دیے اور لکڑی کا 5 انچ لمبا ٹکڑا لا کر کسی رسی کے ذریعے میرے گردن پر باندھ لیا جس کے دونوں سر نوکیلے تھے۔ اس دوران میری حالت ایسا ہے کہ میرے ٹہنوں کے نیچے لکڑی کے گوٹ کے ہونے کی وجہ سے میں لگاتار اپنے پنجوں پر کڑا ہوں اور میرے گردن میں لکڑی باندھنے کی وجہ سے میرا منہ آسمان کی طرف ہے اور ہاتھ پیچھے باندھتے ہوئے لگاتار آسمان کی طرف دیکھ رہا ہوں اور اگر تک کے نیچے دیکھنے کی کوشش کروں تو لکڑی کے دونوں سرے نوکیلے ہیں جس کی وجہ سے درد ہونے لگتا ہے اور یہ لوگ یہاں مجھے اس حالت میں باندھتے ہوئے کوٹے کا دروازہ باہر سے لاک کر کے چلے گئے۔ اس دوران شدید درد اور تکلیف کی وجہ سے میں خوب رویا اور چلایا بھی، مگر اس جنگلات میں سننے کے لیے کوئی بھی موجود نہیں تھا اور آخرکار میرے اندازے کے مطابق 4 یا 5 گھنٹے بعد یہ لوگ نمودار ہوئے اور مجھ سے مطالبہ کرنے لگے کہ اپنے گھر والوں کا نمبر دو، آپ کو یہاں سے رہائی مل جائے گی، مگر مجھے مرنا قبول تھا مگر اپنے گھر والوں پر قیامت نہیں توڑنا تھا۔ اس دوران یہ لوگ اس امید سے آئے تھے کہ شاید یہ تک چکا ہوگا اور کچھ اگل لے گا، مگر میں کار کی ڈگیوں میں سفر کرتے ہوئے ٹرین ہو چکا تھا اور دوسرا ان کو دیکھتے ہوئے تھوڑا سا امید بھی جاگ اٹھا کہ کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت انسانیت تو ان میں ضرور ہوگی، مگر اس دوران ان کی طرف سے لگاتار کچھ تھپڑ مجھے اپنے منہ پر کھانی پڑی اور جس کے بعد ایک بندہ آگے بڑھا اور میرے ہاتھ پیر کھول دیے اور وہ سارا ظلم جو کہ میرے پیروں اور گردن میں پڑا تھا اتار دیا اور کمرے سے باہر نکال کر گاڑی میں بٹھا دیا۔ گاڑی کچھ دیر تک یہاں کھڑی رہی اور پھر روانہ ہوئی۔ اس دوران میں کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہوں اور میرے دونوں سائڈوں پر 2 گڈنائے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور لگاتار سگریٹ پیتے ہوئے میرے آنکھوں میں گور رہے ہیں اور جب میں دوسری طرف منہ کروں تو یہ لوگ اپنا سر اس طرف لا کر میرے آنکھوں میں گور رہے تھے اور جب میرے آنکھیں ان کی آنکھوں سے برابر ہوتی تو یہ لوگ اس بہانے کی تلاش میں تھے کہ ہمارے آنکھوں میں کیوں گور رہے ہو اور میرے ہاتھ اور باڈی کے کچھ حصے اس سگریٹ سے جلائے جو کہ وہ اس دوران پی رہے تھے اور مجھے لگاتار اپنے نصیب سے یہ شکوہ ہو رہا تھا کہ آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، مگر جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی بڑا مقام عطا کرنا ہوتا ہے تو وہ آپ پر امتحان ضرور لائے گا اور آپ کو ان امتحانات کے ذریعے اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرے گا کہ صرف اور صرف وہی قدرت کا مالک ہے، تو لہٰذا آپ اس قدر کی حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہو اور جب آپ کو اللہ تعالیٰ مل جاتا ہے تو آپ تمام دنیا سے بے نیاز ہو جاتے ہو اور یہ وہی گھڑی ہوتی ہے جب ایک فرشتہ 7 آسمان سے آپ کی کامیابی کا سند لے کر زمین کی طرف اپنا سفر شروع کرتی ہے۔ اسی دوران مجھے اللہ تعالیٰ کے علاوہ اپنے ابو کی یاد بہت ستانے لگی اور میں رویا نہیں مگر پھر بھی میرے آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ خیر یہ لوگ مجھے اس گاڑی میں وہی جگہ لے گئے جہاں ہم نے پچھلی رات گزاری تھی۔ جب مجھے وہاں گاڑی سے اتارا گیا تو یہ ایک ریتیلے علاقہ تھا اور زمین پر صحرائی کانٹوں کا بھرمار تھا اور دور دور تک آبادی کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے۔ اس دوران یہ لوگ مجھے کمرے میں اندر نہیں لے گئے مگر میرے ہاتھ میں ایک بیلچہ اور ایک کائی پکڑا دی اور تھوڑا دور لے جا کر کہا کہ یہاں زمین پر ایک بڑا کڑا کودو اور میں کڑا کودنے میں مصروف ہو گیا، مگر زمین ریتیلی ہونے کی وجہ سے کام اتنا دشوار گزار نہیں تھا اور لگاتار کائی سے زمین کودتا اور بیلچے سے ریت باہر پھینکتا تھا، مگر میں یہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ میں کیا کود رہا ہوں۔ اب چونکہ ان گڈنائپر کی طرف سے حکم ملا ہے کہ کڑا کودو تو میں کودتا جا رہا تھا، مگر جب میں ایک گہرا کڑا کودنے میں کامیاب ہو گیا تو مجھے پتہ چل گیا کہ ان لوگوں نے میرا قبر میرے ہی ہاتھوں کودا اور زیادہ خوف طاری ہونے کی وجہ سے اسی ہی کڑے میں گر گیا اور لگاتار پانی مانگنے لگا کہ نہیں میں نے پیاسا نہیں مرنا ہے، اور یہ لوگ بڑی بڑی چھریاں اور تلواریں ہاتھ میں لیے کڈے کے ارد گرد کھڑے ہیں اور چلا رہے ہیں کہ کام کرو، مگر مجھے پتہ چل گیا کہ مرنا تو ضرور ہے اور مزید کام کرنے سے انکار اور بھاگنے کو ترجیح دی اور اس کڈے سے اوپر چڑھ کے بھاگنے لگا اور میں کسی حد تک بھاگنے میں کامیاب بھی رہا، مگر بھاگنے کے دوران شاید ایک شخص کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، اس نے وہ میری طرف پھینکی جو کہ سیدھا میرے پیروں پر لگ کر میرے پیروں میں الجھ گئی اور میں گر گیا اور یہ لوگ آ کر مجھے دوبارہ پکڑنے میں کامیاب ہو گئے اور واپس اسی کڈے میں لے جا کر زمین میں زندہ گاڑ دیا۔ اس دوران جب پہلی بیلچے سے ریت میرے سر پر گری تو میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے لگا کہ
کہ یا اللہ تمہارے وجود میں ذرا برابر بھی شک نہیں، اور مجھے اس دعا کی برکت سے ان ظالموں سے بچانا جو یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پڑ رہا تھا، اور وہی دعا لگاتار پڑھتا رہا۔ میرے سر کے اوپر لگاتار ریت گر رہی تھی کہ اچانک ان میں سے ایک شخص کسی کے ساتھ موبائل کال پر بات کرنے لگا، اور کال پر بات ہوتی ہی مجھ پر ریت گرنا بند ہو گیا، اور دو بندوں نے ہاتھ آگے بڑھا کر مجھے اس ریت سے باہر نکال دیا، اور باہر نکلتے ہی مجھے شک ہونے لگا کہ میرا ایجنٹ اس سارے کھیل میں برابر کا شریک تھا، مگر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگا کہ یا اللہ جس طرح آپ کی ذات میں ذرا برابر بھی شک نہیں، اس طرح آپ اس ریت کے ہر ذرے کے ساتھ مجھے بچانے کے لیے موجود تھے۔ اس گرنائے پر کی کال پر بات کرنے سے مجھے پتہ چل گیا کہ اصل میں یہ لوگ مجھے مارنا نہیں چاہ رہے تھے، بس مجھے اندر سے توڑ کر ڈرا رہے تھے کہ اس طرح موت سے روبرو ہونے سے یہ کچھ اگل لے گا، مگر ان کو شاید معلوم نہیں تھا کہ ان کا سامنا ایک پٹھان کے ساتھ ہوا ہے، اور میں پاکستان سے نکلتے وقت تمام کشتیاں جلا کے آیا تھا۔ اب واپس جانے کا کوئی گنجائش نہیں، اور موت مجھے دلہن کی طرح عزیز تھا۔ خیر شام کے قریب کا ٹائم تھا، ان لوگوں نے مجھے دوبارہ اس کوٹے میں بند کر دیا اور دروازہ باہر سے لاک کر کے چلے گئے۔ میرا وجود کان اور ناک ریت سے بری ہوئی ہے، اور مجھے حد سے زیادہ فکر لاحق تھا کہ اب مزید یہ لوگ میرے ساتھ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ میرے ساتھ جو باقی لوگ تھے ان کا کوئی آتا پتا نہیں، اور میں یہاں اکیلا بیٹھے اپنے اگلے حشر کے انتظار میں تھا، اور رات دیر تک اسی انتظار میں تھا، مگر مجھ پر اونگ طاری ہوئی اور نیند کے غلبے کی وجہ سے سو گیا تھا، مگر میں تب جاگا جب یہ لوگ صبح آ کر مجھے جگانے لگے، اور جگانے کے بعد ایک دفعہ پھر گاڑی میں بٹھا کر اسی سفیدوں کی جنگل میں لے گئے، جہاں پر میرے سارے دوست اس عورت سمیت اسی کوٹے میں بیٹھے ہوئے تھے، مگر پوچھنے پر پتہ چلا کہ عورت نے ابھی تک ان لوگوں کو پیمنٹ نہیں کی ہے، اور وجہ یہ کہ اس عورت سے بہت زیادہ پیسوں کی ڈیمانڈ کی جا چکی ہے، جو کہ عین وقت پر اس کے پاس موجود نہیں، کیونکہ عورت کے ساتھ شوہر اور 2 بچے بھی موقع پر موجود ہیں، اور ہر ایک کی رہائی کا الگ الگ ڈیمانڈ کیا جا چکا ہے۔ خیر ان لوگوں نے ہمیں یہاں 1 گھنٹے کے لیے رکھا اور پھر گاڑی میں چڑھا کر وہاں سے نکال دیا، اور ٹھیک 1 گھنٹے کے فاصلے پر ہماری گاڑی مین روڈ سے کچے اور کچے سے ایک کھیت میں اتری، جہاں پر بہت سارے درختوں کے بیچوں بیچ ایک گہری کائی میں ایک سرنگ کی شکل میں ایک گھر بنا ہوا تھا، اور ان لوگوں نے ہمیں گاڑی سے اتار کر اسی گھر کے اندر چھوڑ دیا۔ اس چھوٹے سے گھر کے اندر جاتے ہی معلوم ہوا کہ نیچے ایک سائڈ پر ایک پرانی چٹائی بچائی گئی ہے، اور نیچے زمین پر بکھرے ہوئے کچرے سے پتہ چل رہا تھا کہ ان در و دیوار کو بہت ساری ماؤں کی لاڈلوں کی آنسو لگی ہوئی ہے، اور یہ زمین کے اندر اتنی خطرناک جگہ تھی کہ دیکھ کر ہم پر رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ خیر کچھ دیر بعد ان لوگوں نے ہمارے سامنے اس مشینی روٹی کے ساتھ ایک بڑی کڑھائی ہمارے سامنے رکھ دی۔ دیکھنے سے پتہ چلا کہ 5 انڈوں کو 50,000 ٹماٹر میں فرائی کر کے ہمارے سامنے کھانے کے لیے حاضر کیا ہے، جس میں انڈے کا مقدار کم اور ٹماٹر کا بھرمار تھا، مگر ہم چونکہ بھوکے اور مجبور تھے تو کڑھائی کے اندر اتر کر کھایا۔ اس دوران ان لوگوں کی اس عورت اور اس کی ایجنٹ کے ساتھ لگاتار مذاکرات جاری تھے، اور یہ وہی مین وجہ تھی جس کی وجہ سے ابھی تک عورت کی شوہر کو ٹارچر نہیں کیا گیا، مگر میں دیکھ رہا تھا کہ یہاں ان گرنائے پر کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے زیادہ تر فیصلے یہ عورت خود ہی کر رہی تھی، اور شوہر صاحب ایک طرف ہمیشہ خاموش بیٹھے ہوئے ملتا تھا، مگر یہ لوگ پیسوں کا ڈیمانڈ زیادہ اور عورت کے ساتھ اتنے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے مذاکرات بہت دیر تک جاری تھے، اور شام کے وقت بغیر کسی نتیجے پر ختم ہوئے۔ خیر شام کا اندھیرا چھا گیا، اور ہمیں پتہ اس سے لگا کہ اس گھر میں آکسیجن کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے ایک عدد روشندان موجود ہے، جس کی لکڑی کو دیمک نے کھایا ہوا ہے، اور بہت پرانا نظر آ رہا تھا، اور ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ ایک زوردار گوسا مارنے یا تھوڑا سا زور لگانے سے یہ ٹوٹ کے ہٹ جائے گا، مگر ہم اس وقت زمین کے اندر اور یہ روشندان زمین کے سطح کے برابر ہے، مگر ہم گھر کے اندر کھڑے ہوئے روشندان کی اونچائی بہت زیادہ ہے، اور ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اگر ایک بندہ دوسرے کو کاندھے پر اٹھائے تو ہم یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور جب یہ گرنے پر لوگ یہاں سے باہر نکل کے دروازہ باہر سے لاک کر دیا تو ہم سب نے مشورہ کر کے اس بات پر متفق ہو گئے کہ دیر رات ہم سب اس روشندان سے بھاگنے کی کوشش کریں گے، اور شاید رات کی 2 یا 3 بجے اس موٹے پارسیبان لڑکے نے دوسرے افغانی لڑکے کو کاندھے پر اٹھایا اور اس روشندان کو ہٹانے میں کامیاب ہو گیا، جو کہ دیمک لگنے کی وجہ سے بالکل فری پڑا ہوا تھا، اور یوں ہم نے سب سے پہلے عورت کو شوہر اور بچوں کے سمیت نکال دیا، اور پھر باری باری ایک ایک کو نکالنا شروع کیا۔ اس دوران میں 8ویں نمبر پر نکل گیا، اور مجھے اس افغانی لڑکے نے کاندھے پر اٹھایا اور خود اندر اکیلا رہ گیا، مگر میں نے حضرت دماغی کا مظاہرہ کر کے اس عورت سے دوپٹہ لے لیا، اور ایک سر سے ہم 2 لڑکوں نے پکڑ کر اندر اس لڑکے کو پھینک دیا، اور اس طرح ہم نے اس افغانی لڑکے کو باہر نکالنے میں کامیاب ہو گئے، اور اس درختوں کے بیچ میں سے ہوتے ہوئے آہستہ آہستہ باہر ایک بڑے کھیت تک نکلنے ہی والے تھے کہ ہمارا سامنا اچانک ایک کتے کے ساتھ ہوا، جو کہ بڑا ہونہار ہماری طرف بھاگ کر تھوڑا سا دور کھڑا زور زور سے بھونکنے لگا، جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ موجود 2 بچے ڈر کے رونے اور چلانے لگے،
اور اسی طرح ایک دفعہ پھر یہ گرنے پر لوگ کہیں سے نکل کر ہمارے اوپر ٹوٹ پڑے اور دوبارہ پکڑ کر اسی گھر کے اندر ڈال دیا اور اس روشندان کے سامنے کوئی چیز رکھ کر ہمیں دھمکی دینے لگے کہ آپ لوگوں کا حشر آپ کو کل معلوم ہو جائے گا، اور ایک دفعہ پھر دروازہ لاک کر کے چلے گئے۔ السلام علیکم، گمنام راستوں سے تمام آڈینس کو میں تہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ ایپیسوڈ 3 ہے اور انشاءاللہ العزیز میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایپیسوڈ 4 جلد از جلد اپلوڈ کیا جائے، لیکن زیادہ تر لوگ یہ سوال اٹھا رہے تھے کہ ایپیسوڈ زیادہ لمبا آ رہا ہے، تو اتنی لمبی کہانی کو 5-6 منٹ کی ویڈیو میں کمپریس کرنا مجھے نہیں لگتا کہ دیکھنے میں آپ لوگوں کو پھر مزہ آ رہا ہوگا، لیکن کوشش کر رہا ہوں کہ ایپیسوڈ چھوٹا کروں، لیکن لمبی کہانی کو یار اتنی جگہ پر کمپریس کرنا مجھے نہیں لگتا پاسبل نہیں ہے یہ۔ تو جتنے بھی نئے لوگ ہمارے ساتھ نئے جڑ رہے ہیں، جتنے بھی ہمارے سبسکرائبر ہے یا پیج کے تھرو اگر آپ ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہو تو کونے میں شیئر کا نشان ہے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، پازیٹیو کمنٹ کریں، ہمیں آپ کی کمنٹ کا انتظار ہوتا ہے اور ہر ٹائم آپ کو کمنٹ کی رپلائی دی جائے گی ہماری طرف سے انشاءاللہ العزیز۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی بھی بہتری کی طرف ہم منہ کریں، لیکن یہاں پر زیادہ تر بارشیں ہوتی ہے تو اس وجہ سے ویڈیو جلدی نہیں آتی۔ دوسرا مجھے کالج بھی جانا پڑتا ہے تو کلاسز لینے کی وجہ سے زیادہ مجھے ٹائم نہیں ملتا پھر، لیکن کوشش کر رہا ہوں کہ جتنا جلدی ہو سکے۔ اتنی بڑی ویڈیو کو وائس اوور کرنا، اس کو بنانا اور اس کا ایڈیٹنگ کرنا، اس پہ کافی ٹائم لگتا ہے، پھر بھی میں اپنی رفتار سے تھوڑا تیز جا رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ العزیز جتنے بھی لوگ کمنٹ کر رہے تھے کہ ایپیسوڈ جلدی اپلوڈ ہونا چاہیے، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ خوش ہوں گے ایسے، کیونکہ میں نے ایپیسوڈ تھوڑا جلدی اپلوڈ کیا، ورنہ میں اگلے ہفتے کا سوچ رہا تھا۔ چلو آپ لوگوں کے پیار کا میں بڑا شکر گزار ہوں، ویڈیو کو لائک کریں اور بہت شکریہ، اللہ حافظ۔